دا ترجمہ ہے لفظی۔ اللہ فرمیدہ ایمان والیو میں اللہ تو ڈرو اور ایویں ڈرو جی میں ڈرن دا حق کے۔ تساں سارے آباب پڑھ لکھی آباب تشریف فرما ہو، قرآن دے نال پیارے محبت ہے پڑھ دیا ہو، کچھ آباب تا شاید تفسیر تک پہنچ گئے ہو سن، لیکن بندے نا چیز تو تھوڑے سامنے حاضر ہو جائے اپنے ذہن مطابق، اور قرآن و حدیث مفسرین کرام جو کچھ لکھے ہیں آیت کریمہ دے تحت، اور جو کچھ سبق میں کو یاد ہے تھوڑے سامنے سنان لگا، توجہ سلامت ہوئے تو پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ فرمیدہ پہ اے ایمان والیو میں اللہ تو ڈرو جی میں ڈرن دا حق کے کہ مرن تو پہلے مسلمان تھی کہ مرے۔ آج کچھ لمحے پہلے ہونے تھے میرے کنا تے آواز آئی کوئی بی بی صاحبہ فوت ہو گئی ہے، ادا اعلان ہویا ہے، تسی کہ استاد جی وہ جو مری ہے تو مسلمان تھی مری ہے، اللہ معافی کری کوئی سی کافر تھا نا، جو بھی مردن تو کافر تھی تے نہیں مردے، مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھے ہے وہ زہر ہے، جدہ مرسی تو مسلمان دے گھر جو مری ہے، اگر اس کلمے تو انکار نہیں کیتا تو مسلمان دے گھر مری ہے تو مسلمان تھی کہ مری ہے۔ اللہ سونا کیا پہ فرمیندہ ہے اے ایمان والیوں میں اللہ تو ڈرو۔ ہن اے میلادی مصطفیٰ دی محفل ہے، لیکن یہ واسطے میرے واسطے نے پابندی نہیں رکھی کہ تسا میلاد ہی پڑھنا ہے، میلاد تا باعث برکت ہے، وہ نعت پڑھی گئی تو نبی سونے دا میلاد پڑھا گیا ہے، اور رسول اللہ دی ذکر اور شان اور عظمت دے صدقے ساری کائنات چل دی ہے، برکت واسطے وہ بھی میں انشاءاللہ آخر تے بیان کرے سا جو میرے توفیق ہو سی، لیکن میں گل کرنے لگا اللہ کیا دسنا چاہنا ہے ایمان والیو میں اللہ تو ڈرو ایویں ڈرو جی میں ڈرن دا حق ہے۔ اساں سارے آباب بیٹھے ہیں تو کہ دوستو جی کیویں ڈرنا چاہیے ہے؟ آج دے پر فتن دور دے اندر ہر دوجا تریجا بندہ شوگر دا مریض ہے، بلڈ پریشر دا مریض ہے، ٹینشن دا مریض ہے، ہر رنگ دیاں بیماریاں تکلیفاں پریشانیاں سادے سرن، کدی اپنے راتی سووں تے سرانے نال مشورہ کر گنو یار وجہ کیا ہے؟ یہ ساتوں قبل جڑے بندے بزرگ سادے نال ودے نے انہاں زندگیاں گزاریاں جیڑیاں بیماریاں آج تیرے میرے سر رہن، کیا انہاں نو اے بیماریاں دا نام ہی آندا سی؟ بیماری تا جاتے رہ گئی، شوگر نا دی کون سی، بلڈ پریشر دے مسائل کون آسان، آج جیڑا ٹینشن دی تکلیف ہے اے کوئی نہیں، اٹیک دا مسئلہ بھی کسی نہیں سنیا کہ اٹیک بھی تھی نہ ہونا ہے، یہ معاملات این تو قبل کیوں کوئی نہ آسان، آج تسی تے اسی دے گھیرے وچ کیوں آ گئے ہیں؟ اور نہ او سہولتاں پرانے دور جان جیڑیاں سہولتاں اللہ سونے نے آج تینوں تے مینوں نہیں دیاں۔ کیڑی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ سا کو اس امتحان جی پایا ہویا ہے، ہر دوجا تریجا بندہ اپنے گھروں پریشان ہے، پتر نافرمان ہیں، اولاد دی وجہ تو بندہ بے چین ہے، بھرا نال تعلق نہیں بنا سکیا، ایدی وچ راز علی گل کیڑی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اساں کیڑی جا تو تھوڑ کے ہوئے ہیں؟ میرا مقصد ہے کہ ایدی تقریر جو تھی نہیں ہر جاتے تو ساں جو میری تقریر سن دیا میں آندہ گر دے پسند بنو سر دے پسندیدہ نہ بنو، گر پسند بنو، گر نو سمجھو کہ علامہ صاحب آدھا کیا ہے، سر تو ہر کوئی لاگندہ ہے۔ میں تھا کو مدعا پڑا دینا چاہنا انہاں ساری گلاں تے جتنا میں اپنے ناقص علم مطابق پہنچا ماں ایدی وچ وجوہات تا ڈھیر ہیں، لیکن میں لبے لباب ہے نا کہ یہ پریشانیاں دور تھی ونجن۔ ایدی وچ سب تو وڈی گل ہے کہ اساں تے تسی سارے آج جتنی بھی ہاں نا شکر تھی گیا، رب دا شکر ادا نہ کرے۔ سمجھ آندی بھائی یا کوئی نہ؟ میں سمیت کسی فرد وید دی گل نہیں، جتنی بھی ہاں نہ خدا دی قسم ممبر رسول ہے کما حق ہو رب دا شکر ادا نہ کریں نے۔ پرانے بزرگ بیٹھے نے جنہ دی زندگی اوکھی گزری ہے، جنہ ٹوبیاں دے پانی پیتے نے، جنہ ایک پانی دی کینی دی پیچھو پورا سفر دہاڑ دا کریں نے، تے شامی پانی دا ایک منگرا گھر گھینا نے، لکھ شکر ادا کریں نے۔ آج او کیڑا گھر ہے جدے وچ نلکا پانی دا کوئی نہیں؟ آج او کیڑا گھر ہے کہ پرانے بزرگاں نے ایک نکی جی ماٹی رکھی ہونی سی، اوندی وچ آٹا ہونا ہی تے اس آٹے نو چھپے دے کون آسان، اگر گوانڈی دستک دیوی ہی چاہتا ایک ٹیم دی پکیا یا نہ پکیا، کدی گوانڈی کو کہیں خالی نہیں سی والایا۔ آج تیریاں میریاں کلوٹیاں بھریاں پئیاں نے، نال اللہ سنگی منگے گوانڈی منگے، کدی دل نال اسا کچھ پیش کیتا ہے وات بھی اپنی زبان نہ لا دے، میرا اپنا پورا نہیں تھی نا تے کو کی دے وہاں لفظ کیا ہے نا شکر تھی گیا۔ جدا رب دا بندہ رب دا شکر ادا چکرے نے، نبی سونے فرمایا جڑا بندہ رب دا شاکر بنوے نے نا اللہ تعالیٰ جتنیاں پریشانیاں ہوندی ہوتے نازل تھیمڑا لیا ہوندی ان دی اعمال دی وجہ نال اللہ ساریاں پریشانیاں چک کے انہوں ہمیشہ واسطے زندگی جو سکون عطا فرما دیں۔
یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دا حل دسیا ایک صحابی سی سرکار دی خدمت وچ حاضر ہویا میرے آقا کریم صحابہ دے درمیان جرمٹ لا کے بیٹھے سن مسند امام احمد وچ یہ حدیث پاک موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے نے اے جی میں آج ایسا پریشان ہوں تو سن کہ دوستا جی گل لسی دی پریشانی دے کو حل یعنی پہلی ساری گل لے ہے کہ ایسا نہ شکریاں شکر ادا نہ کرنے دوجی سب تو ولی گل لے ہے کہ شریعت نو اپنی طبیعت دے مطابق سمجھا ہویا ہے طبیعت منے سی تو شریعت عمل کرے سوں طبیعت نہ منے سی تو شریعت عمل نہیں کرے گھر چلے گئے ہو بیٹھے ہو طبیعت منے سی شریعت عمل ہے طبیعت نہ منے سی شریعت عمل کوئی نہیں آج گھر جو خدا نہ کرے ہر بندے دے نال موت بر حق کے جاگ دے بیٹھے ہو تو جس چیز انتظار ہے میرے کو پتہ لگ گیا آگ سبحان اللہ میں سمیت ہر بندہ موت دے زمرے وچ جانا ہے موت دے منہ وچ جانا ہے میں ہوا پیر ہوئے فقیر ہوئے عالم ہوئے غیر عالم ہوئے ہر بندے مرنا ہے لیکن جڑا تیرے میرے ویڑے فوتگی تھی نہیں ہے میں تے کو اثر پیا دے سینا حقیقت پیا دے سینا وا اثر شریعت نو طبیعت دے پسند کیتا ہے طبیعت دے تابعہ ساری طبیعت جڑی گل کو منے نہیں ہے شریعت کو اتھائی منے نہیں جتے طبیعت آ رہی ہے شریعت کو نہ منے نے آج میرے ویرے تیرے میرے ویڑے فوتگی اللہ کرے نہ تھیوے لیکن موت پر حق ہے جو فوتگی تھی نہیں ہے سارا تو پہلے موبیل کٹ کے استاد صاحب نال محلے دیوالے نال رابطہ کرے نہیں استاد جی فوتگی تھی گئی ہے جنازے دا معاملہ کی کرنا چاہیے تجہیز و تکفین کی میں ہونا چاہیے سارے معاملات کیویں ہونے چاہیے نے علاقے والا وڈیرا بھی اگر نصیحت دے بندہ گھر لا دے یار استاد جو پوچھے نے استاد اس بارے جان دے جنازے دا کیا ٹائم رکھیا جاوے کلاں دا کیا ٹائم رکھیا جاوے کفن دفن دا معاملہ کیویں ہونا چاہیے اللہ دی قسم چا کیا دا اے سارے معاملے اساں استاد کو پوچھے نے اتے کیونکہ شریعت صاحب کو یاد ہے لیکن بندہ میں اوہ واگی دی ویڑے چے فوت کی ہوئی ہے سال تو بعد اسے بیڑے دے اندر میری بچی دی شادی ہے میں کو کوئی ہاتھ چاک کھلا کر کے آکے استاد جی میری بچی دی شادی ہے میں محلے دے امام مسجد کو لگیا استاد جی شادی پتر دی کیویں کرنی ہے دسو ہاں جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ کوئی بندہ اٹھ کے آکے جو استاد جی میرے فلانے پتر دی شادی تھی ہے میں استاد کو لگیا استاد جی دسے تہا بچی دی شادی پیا کرے نا لوگا میرا بالے دی شادی پیا کرے نا دسے استاد جی شریعت شادی دے بارے چی کیا آدھی ہے نکاح دے بارے چی شریعت نے کیا آکے ہے نبی سونے دی شریعت ای دے بارے چی کیا آدھی ہے ہاں مننا پیوے سی باہمیں باہمیں تسی ہو اسی پابند نہیں شریعت دے اسا اپنی طبیعت دے پابندہ غمی وچ خدا یادے خوشی وچ کہیں بہیدہ رائے مومن اوہے ایڑا غمی وچ خدا کو یاد کرے نا تے خوشی وچ بھی خدا کو یاد کرے نا پریشان تو نہ ہو ٹھیک ہے ساری کیفیت ہے جتے طبیعت منے نہیں ہے مڑ پونے طبیعت نہ منے آدھے استاد جی دا مسئلہ خودیرہ گرانا دا نہیں کرانا نہیں شریعت دیتا بے تھیونا پوسی اللہ ایاں گال سمجھے نہ پی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون جڑا بندہ قرآن تے سبحان اللہ نہیں آکھے نا میرے کو علاج کوئی نہیں اللہ فرمیندہ اے ایمان والے ہو میں اللہ تو ڈرو تی ایمیں ڈرو جی میں اللہ دے کولو ڈرن دا حق ہے میں اللہ کو نوں ڈرن دا حق ہے آج میں سمیت ہر بندے دا یہ ذہن بناوایا ہے اللہ نہ کرے میں چوکا وچ ڈٹھا ہوئے میں گلیاں وچ ڈٹھا ہوئے سنیا ہوئے میں ہوٹلہ تے سنیا ہوئے
لوگ اسلام تے جرا کرنے نے یار فلاں انجے فلاں انجے اسلام انجے ہزاراں بندیاں دے میں نو کالا آیا استاد جی اس مسئلے تے لڑے بیٹھے سے میں ضد کیتی بیٹھا میں کہنا مرادا تو کون تھی نے جڑا اسلام کی ضد کرے مسئلے تے ضد بازی کرے کہ دیکھو لو کیا علم ہے اللہ دے نبی نے فقہاء نے تا علماء نو بھی منع کیتا ہے جس مسئلے دا پتہ کوئی نہیں اس تے بیس نہ کر آج جائے بندے کو پتہ گل دا نہ ہوئے ہوٹل تے گپ بھی شریعت نو بنائی بیٹھے نے او فلانا مسئلہ انجے تے انجے نہیں اگر تے میں کو پتہ کوئی نہیں اے علماء دے معاملات نے لوکا شریعت نو مذاق چا بنایا ہے اللہ فرمے دے تو مسلمان ہے میرے نبی دا غلام ہے میں اللہ کو ایویں من جیویں منن دا حق ہے اے اسلام دے اندر مولا کیویں آواں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والے ہو میرے نبی دی غلام اسلام دے اندر پورے بولو تو صحیح اللہ اے نہیں فرمایا ادھورا آتے ادھورا رحمان نہیں اللہ فرمائے میرے کو خیال تھا کوئی موضوع چنگا نہیں لگ گیا سبحان اللہ بچائی بیٹھے ہو ہمیشہ کبزول کڑوا ہونا ہے بندہ کھاندہ میدہ سیدھا تھی وینے گلہ تو خیر ہے کہیں کلیکشن ہے ہاں ہمیشہ سچ بندہ سیانے بندے آدھیں اے پڑھے کو اے بھی پڑھ دا اے نہیں آدھا اگر آدھے کو مولی صاحب میں کوئی کہنا پہ میں کسی کو نہ کہنا میں تو ساریاں کو اپنے سمیتی صلاح پہ کر دا کہ سجنوں ایسا کنے کچھ اسلام دے قریباں تے کنے کچھ اسلام تو دورا اللہ اے نہیں فرمے دا ادھا داخل تھی آتے ادھا نہیں اللہ فرمے دا اے تے موت آوے موت تو پہلے اسلام کو تائیں اپنے وجود تے نافذ کیتا ہویا ہوئے گھر محلے اللہ کی دی گل تو چھوڑ دے اولاد بعد وچے پہلے اپنے وجود تے جھاتی لا میرے وجود دے اندر اسلام کتنا نظر آندا پیا ہے میں کتنا اسلام دا پابند نہ تھا کو گل پیا سنے ناویں انہاں پریشانیاں دا ازالہ کیویں تھی سی استاد جی انہاں مشکلاں وچ کیویں نکل وے سو اساں شریعت کولو کتنے دور آ تے کتنا قریب ہونا چاہیے میرے آقا دا غلام ہے سرکار دا صحابی ہے سرکار دی خدمت جی آ گیا آدھے عربی جی میرے پیارے صحابی آدھے سونا ڈاڈا پریشان سرکار فرمایا خیر ہے آدھے سونا نکے بال نہیں میری بیوی ہے میرے نکے بال میرے گھر دے اندر معاملات بڑے عجیب نے سرکار فرمایا کڑی پریشانی ہے آدھے لجپالا بڑا چنگا گزارا پیا تھی نہیں ہن میاں بیوی آپس سے لڑ دیاں اولاد بھی آکھا نہیں منے دے اولاد بھی آکھا نہیں منے دے میاں بیوی بھی لڑ دے رہے وینے ذرا قابل غور جملہ ہے غور نہیں کرنا پورا سننا ہے انہاں کنا نال نہیں دل دے کنا نال بھی سننا ہے سرکار دا غلام ہے صحابی رسول ہے صحابی کہنو آدھے نے جس اپنے ایمان دیا کنال و دوہا دے چہرے دی زیارت کیتی ہو صحابی سنو آدھے میٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی انہاں نو سلام ہے یا کوئی نا صحابہ کرام کی گل پہ کردا بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی جن کو صحابہ دی شان پچھ دیئے ذرا میرے نال پڑھو بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی صدیق جی سوڑی شان کوئی نہیں صدیق جی سوڑی شان کوئی نہیں صدیق جی سوڑی کہندی شان کوئی نہیں صدیق
مہینے بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی انہاں نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ ہن کون ہے نبی دا صحابی ہے حضور دی خدمت جایا کل اپنے درد دے سنیں سرکار یہ نہیں فرمایا مسیح تیوانی اللہ کو دعا کر نہیں میرا نبی سونا مسکرا کے فرمے دے اللہ خیر کرے سی صحابی دا کی دائی دکھا دی دعا مدینے والے کولے آدن لجپالا میرے گھر جی پریشانی ہے تکلیف ہے اللہ جانے کی معاملہ بنائے ہن سنے ہاں اسلام دے بارے جی بھی سنے ہاں اپنے گربانی بھی جھاتی پانی ہے میرے نبی فرمایا تیری چار دیواری ہے جی سونا ہے دروازہ لگو ہے جی سونا لگو ہے میرے نبی فرمایا بار گلی وچ ایک ایو جا منافق گزرا ہے جڑا نمازاں دا کڑیں سارے نال پڑھدا ہے لیکن اکثر بے نمازی رانا ہے اتے آدھا میں مسلمان ہاں وچو بے ایمان ہے نماز نہیں پڑھدا تیری چار دیواری دا دروازہ کھلائی اس بے نمازی دی نگاہ تیرے گھر تے پئی ہے اودے چہرے دے اندر اودے نگاہ دے اندر اتنی لہوست آئی بے نمازی دی نگاہ لگن نال تیرے ویڑے دا سکون برباد تھی گئے برکت چلی گئی ہے چار دیوار کو بند رکھا کر خدا دا شکر والا سجدہ کیتا کر اللہ تیرے اعتراض تھی سبحان اللہ تیرا گھر کتھو برباد تھی ہے بے نمازی دی نگاہ پئیے صحابی رسول ہوئے نبی دا غلام ہوئے ویڑا نبی دے صحابی دا ہوئے تے بے نمازی دی نگاہ پوے ویڑے دا سکون برباد رزق وچ بے برکتی ہیں ہن آپ سو جڑے میرے وچ پورا ٹبر بے نمازی ہے جس ویڑے وچ پورا ٹبر بے نمازی ہے ٹبری بے نمازی نو بے نمازی دھی بے نمازی پتر بے نمازی دسو ہاں بلا برکت آ سکتی ہے محبوب سبحانی 11ویں والا پیر سبحان اللہ سیان دیو لنگر شاں کھانیا محبوب سبحانی قطب ربانی اللہ اکبر توجہ ہے جی یہ تو اسلام کھینا ہے نا جی پیسہ بھی تو کماؤ کتھو کماؤ لیکن سب تو بڑے میرا قصور ہے میں اگر پیوں ہاں تے پتر کو آخر جوگا نا پترا تے کو میں روزی کماؤن دا بال دسا ہے رشتے دے معاملات سارے معاملات تے کو میں دسیں کدھا بابا سوچے اس پتر میں اے دسا ہے پترا روزی کمانی ہے تے کنج دی کمانی حلال دی کمانی ہے حرام دی کمانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباد الہ مکانی بغداد دی ولی مسجد جو باہر آئے فجر دا ویلائی سردیاں دا موسم آئی ایویں گلی چے باہر کتا پیا ہوئے محبوب سبحانی باہر آئے کتے دا اگلا پیر چہرے تیویں آیا ہوئے کدا تساں بھی ویکھوا سویرے نکلو ہاں کتا پیا ہوئے اگلا پیر اکھیاں تے رکھ کے ستا ہونا ہے میں سرکار دے غلاموں محبوب سبحانی نال کھڑے ہوئے کتے نے اکھ پٹیے اللہ دا ولی کھلائے کتا جان دائی اللہ دا ولی ہے کتا جان دائی اللہ دا ولی ہے انہیں اللہ دی ولی دے چہرے تے نگاہ لئیے کھڑا تھی گیا ہے محبوب سبحانی فرمایا وے کتیا میں ترے کولو چاند گلاں پوچھے نا وہاں دس کی کے پوچھنائی اور تسا کے تو حضرت جی کتا ولی نال کی میں بولے نائے شالاتے کو زبان رب دی پسند آونے ولیہ نال پرند چرند حیوانات نباتات بول دینے جنہ کو اللہ طاقت دیتی ہوئے تو تے میں تا ایویں ہاں ٹبری بھی نشے نال بولے نہیں لیکن اللہ دے ولی بڑے شان والے نے جنہ محنتاں کی کیونیاں نے محبوب سبحانی فرمائے وے کتیا میں تیرے کولو چند سوال کرینا جی پوچھوا فرمایا پہلی ایک گل دسا کہ کو سردی نہیں لگ دی فرمایا اللہ بھی قسم چوالے سردی لگ دی
میں فرمایا جے لگی ہا سردی دی عالم دے اندر مالک تے کو راتی سڑینا ہے تو کمرے تو باہر ہونا ہے بھامے بارش جاری ہے پوچھل ہلیندہ رہوے نہ مالک دے سامنے پوچھک دارانا ہے جے سردی لگی آ تے کیوں باہر کھلوے آ ساری رات میں تے کو بھونگ دیا وینا اور کتے نے جواب دیتے آ محبوب سبحانی راتی ڈیوٹی کرن دی لائی میں تو کرے نوا میرا مالک راتی میں کو ہک گوگی روٹی دی دے دے میں اگر راتی ڈیوٹی نہ کرا مالک کیسی لوسی ہے روٹی کھا کے حق ادا نہیں کرے نا ساری رات جو میں بھجدا راوے نا گلی محلے سے بھونگدا راوے نا میری ڈیوٹی ہے روزی حلال کرے نا میں کو پتہ ہے میرا مالک میں کو مریشی میں کو ہک روٹی سمن نہیں دینی کتا ہک روٹی کھانا ہے ساری رات بھونگدا راوے نا ذرا اپنی گربان کی جھانتی پینے آ کتنیا رب دیا نعمتاں کھانے آتے کتنا اللہ کو یاد کرنے کتا دے سونا راتی نیندر نمیانی مالک دی ڈیوٹی کرے نوا یار کتا تیرا میرا کتا ہے اسیوں دی مالکا لیکن تو بھی تا کہندہ بندہ ہے کوئی تیرا بھی تا کوئی تیرا بھی تا مالک لوار ساتا نہیں فرمایا دو جسوالی میں ہے تے کو گرمی نہیں لگ دی فرمایا سونیا لگ دی ہے فرمایا گرمی دا موسم ہوئے تے کو مالک سڑے نئے مالک چھپ رکھل ہے تو دھکتے پلا ہک پیر چینا ہک رکھے نئے لیکن کھلو تارانے جیتے مالک نہ کی فرمایا میں جی وفادارا مفتی نہیں مدین مراد آبادی اور حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمہ کتا کیا ہے کتی دی گل آ گئی ہے میں پڑھی بنا ذرا محبوب سبحانی فرمے دے والا کیوں تے کو دھوپ جو لگ دیئے بھجدہ کیوں نہیں فرمایا گل اٹھائیے مالک دی ڈیوٹی جو پوری کرے نا نمت پلید نہیں بان سکتا اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھ دینے کتا کتوں آئے ایک کیوے کائنات چی آیا ہے جدا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دا وجود مبارک تیار کیتا ہوں ویلے فرشتان دا استاد شیطان ادانا ابلیس کیا نائی آدم علیہ السلام دا وجود مبارک پتلا مبارک تیارے اج ساوچ نہیں پایا ہویا اے اپنے فرشتان دے رلے ایمی گرون پیا مار دائے جدائے آدم علیہ السلام دے وجود دے سامنے شیطان اگے اگے اے بیت المامور دا امام ای فرشتان دا استاد ای ہی ویلنا ایدہ ابلیس ایدہ دیل ای اگے اگے فرشتے نالنے اے پچھ دائے جبریلی اے کیا ہے جبریل آدھائے اے اللہ اپنا نئے پہ بنے نئے اندے وچ ہن صاحب ایسی نئے پوسی دنیا تے ویسی خدا مخلوق پیدا کرے سی ساری کائنات وجود چاسی اللہ دے بندے بن سن ان دی عبادت کرے سن تے فرمایا وال فرمایا اللہ سونا ساکو حکم دے سی ای کو منو شیطان آکے آجے تسی منیسوں جبریل آدھے جی منیسوں کیونکہ رب دا حکم ہے ان دے دل خیال آیا اے آدھے جے میں کو آکھے تا میں تا نہیں منواونا نوری فرشتے نالین ایوے مڑے نے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان چی لکھ لینے اس پلید شیطان ایوے تھوکوائی ہے بابا آدم علیہ السلام دی وجود مبارک تی اتھائیاں ڈٹھی ہے اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا ذرا نیڑے تمن اس خبیث نے خباست کی تھی میرے آدم دی وجود مبارک تی نے تھوکو تکبر تی مورو دی وجہ نال سٹھی ہے اپنے ہاتھ مبارک نال جتھے دی تھوک لگی ہے اس کائنا اس چیز دی اس مٹی نو ذرا کھرد کے میں کریاں مولا کیا فرمایا ہوں زمین چوان سٹیاں جبریل زمین چ سٹے ایدے کول یا وجود چ کتا آیا کتا بنیا جبریل آدھے ربا اے کیا ہے فرمایا اے کتا اے کتے وچی شرارت شیطان علی ہو سی تے عادت وچ وفا انسان علی ہو سی عادتاً کتا شرارتاں شیطان علی کرے سی تے کتے دی وفا دیکھو ایدی وچ وفا کمال دیئے
کتے نو بوجاریاں بوجھ گنو انو عادت سکھاؤ چا دا کئی انسانوں تو بھی اگے ود وینا اتنی وفاداری لکھ لینا ہے میرے آقا فرمائے دی وچ وفاداری اس وجہ نال ہے کیونکہ دی وچ مٹی آدم علیہ السلام دی ملی ہوئی ہاں دی وچ وفاداری ہے تے فرمائے جی آقا تن شرارتن شیطان نے اس وجہ نال کیونکہ شیطان دی تھوپ دی برداشت ہے تے اللہ دے نبی فرمیندے نے جبریل نے تھائیں ایویں مٹی جو کھرو دیئے تے جبریل آدھے مولا تے بنوے سی فرمایا نہیں میں این جا تو آدم دا ناف سے بنے سا ایتے تساں ویکھے اسی میں مروڑ دئیے ناف ہر کنجا اپنے آپ رنگ دیئے لیکن اتھے وچ مروڑ ہے اور جبریل دی میں بوٹھی جو پھری وہی نبی سونا فرمیندے اللہ نے اس نو ضائع نہیں کیتا کہ تاکہ میرے خلیفے دے وجود وچ عیب نہ بنے اے بھی ایک مرکز عام بن مانی تے اتنا عام ہے کئی ڈاکٹر ہونا تو انہاں منے نے لیکن ہون منے دینے گین بھی ڈھان دی بیٹھے ہوئے کوئی نہ تے ایڈا عام مرکز ایڈے عام جائے اگر اے ڈھاونے ڈاکٹر نن منے دیا دے کو گل نہیں تھی سکتی لیکن اے جا تو حلوے نہیں یہ سارا کچھ وجود حصہ حلوے نہیں مرکز مین اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوبہ اج تو بعد تیری امت دی جڑی پیدائش تھی اور دنیا تیاسی ماں دے پیٹ جڑا تیرا امتی راسی میں ہور جا تو غذا نہ لے سا ماں دے ناف دے ذریعے اپنے بندے کو غذا دے سا کتنے وسیلے بڑا اسے جاتے اس وجہ نالا بابی دی وقار محبوب سبحانی فرمائے دے سونا دوجی وجہ کتے نے دسایا فرمایا تریجہ سوال کریں آئی فجر دے ویلے تے کو میں اکثر ویدہ تیرے ہاتھوں نے اگلا پیری میں چہرے تے ہونا ایک کیڑی عادت ہی سنو سن محبوب سبحانی فرمائے دے کتے میں کو جواب دیتا ہے اللہ دے ولیہ میں ساری رات رب دی ڈیوٹی کریں نوا ساری رات اپنے مالک دی ڈیوٹی کریں نوا اللہ دا ذکر بھی کرے نوا مالک دی ڈیوٹی بھی کرے نوا فجر دے ویلے جب اذان تھی لیے میری دل کی مکوے لیے میرا مالک جاگ پونائے وال میں سوے نا اگلا پیر رکھیں تے چلے نوا یہ پیر کیوں دینے فرمایا ہی وجہ نہ دینا متا کتے ساجرے بے نمازی متھے نہ لگونے استغفر کتا بھی سارے کو پناہ منگ دے حدیث پاک رسول اللہ فرمایا سور جنگل دا سویرے اٹھ دائے تے منہ قبلہ پر اتو عثمان علیہ پاسے کر دائے یا اللہ چنگا ہے تائیں میں کو سور بڑھایا ہے لیکن شکر بے نمازی تنیو بڑھایا ہے اسا مسلمان ہو کہ کتنے نماز دے قریب آن کتنے قرآن دی زیارت رسول اللہ فرمایا اگر تساں چاہنے ہو نا کہ اسا اللہ نال گال کران اسا اللہ نال گال کران تے وال نماز پڑھی کرو اے نماز پڑھنا خدا دے نال گلاں کرنیاں نے جے تساں چاہنے ہو اللہ سونا ساڈے نال گال کرے تے بد قرآن پڑھو قرآن پڑھنا رب تھوڑے نال گلاں کرے انہیں کہا جی بزرگ کہتے استاد جی اساں قرآن پڑھے وائے کونا کیویں کریے رب دے نال رب سان نال گلاں کیویں کرے سی تساں قرآن کو چاہو چاہ پڑھے وائے تے نو لیکن قرآن و عظیم کتاب ہے جدا ٹچ کرنا عبادت ثواب ہے ویکھنا وکھرا ثواب ہے پڑھنا وکھرا ثواب ہے سمجھنا وکھرا ثواب ہے چمن دا وکھرا ثواب ہے قرآن یو جائے اللہ دے محبوب دے سینے دے تے عظیم اتری وہی کلام ہے کہ فرمایا محبوبہ جیڑا بھی بندہ جس رنگ چیز کو لو فائدہ اٹھاوے لیکن خورے ہون بدقسمتی ساری یہ ہے اساں قرآن کو صرف اتنے تے رکھیا تریجا بندہ تنگ کرے نے چاہیا قرآن تے صرف چچا رکھیا قسم قرآن دی میں کم نیو کیتا لیکن بزرگ لد دینے جانے نہ حق قرآن چاہیا ادیاں 7 پیڑیاں تے اثر وکھے نے نہ حق کر جان چھڑاون لئی قرآن کو پیش کرے نے لیکن کدی یہ نہیں سوچیا ہے قرآن ہی واسطے تا نہیں سی آیا قرآن تا رشد و ہدایت لے کے آیا اساں دے کولو کی حاصل کیتا جاگ دے بیٹھیا ہو ایک دفعہ اونچی آواز میں درود شریف پڑھو میں آخری گل بیان کر کے انشاءاللہ نماز جماعت کتنے بجے تھی 4 بجے اس وجہ نال اس موضوع کو تھوڑی جے میں چھیڑیا ساڈا حق بندا ہے علماء دا کہ اساں جو کچھ تھا کو سمجھا سکدے ہاں تھا کو سمجھائیے عمل کرنا اے نصیب دے کام ہے زبردستی دے مسئلہ نہیں ہونا سمجھانا علماء دے حق بندا ہے کسی تھوا کو سمجھائیے لیکن وہ کہتے ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اساں اسلام دے کتنے قریب ہاں میں سمیت ہر بندے گروان جھاتی پاوے اساں کتنا اسلام نال پیار کرنے ہاں سارے معاملات اپنی جاتے ویکھ لو اسلام مومن مسلمان کو اتنی شان دیتی ہے نا
کہ مومن مسلمان دا چھڑا ارادہ جس کم واسطے تھی وے نا ہووے کم چنگا اللہ اون دے ارادے دا ثواب بھی ضائع نہیں کرے نا بندے مومن کو عطا فرما دینے حدیث پاک کے آنا ہے میرے سرکار فرمایا جدہ بندہ گناہ کرے نا نیکی دا معاملہ اے ہے بندہ نیکی دا ارادہ کرے نا اے دو فرشتے بیٹھے نے ایک سجے ایک کھبے انہ دا نائے کرامن کاتبین اے موڈے والا نیکیاں لکھیں لائے اے گناہ لکھیں لائے رسول اللہ فرمائیں دینے جدا بندہ نیکی کرے نائے ارادہ بڑھے نائے اج نیکی کیتی کوئی نہیں ایک قلم چاہ کے نیکی لکھ دے نائے نال علی موڈے لاغ آئے اجی کا نیکی نس کی تھی فرمایا کرے سی تول وکر ثواب دے سا مسلمانے انہیں ارادہ چکی دا ارادے دا وکر ثواب لکھ چھوڑا میں ہون جدا کرے نائے اندہ والا نیکی بکھری ہونی ہے اس طریقے نال ایدی ڈیوٹی گناہ لکھنا لیا مولی نبی جنان شیالوی نے گناہ چکیتا ہے کیتا نہیں ارادہ بڑھائی کھلائے ہون جدا گناہ دا ارادہ میں کیتا ہے یہ فرشتہ قلم چینائے میرے رجسٹر تے لکھینائے نالالا فرشتہ آدھا کیا کرے نائے او آدھا اے گناہ دا ارادہ کیتی کھلائے میں ایدہ گناہ لکھینا اے آدھا یار ایویں نہ کر مسلمانے اجے کیتا تا نسمت توبہ چا کرے مڑ آوے ایویں نہ کر اجے لکھتا نہ اجے گناہ کیتا تا کوئی نیس بندہ ہون مومن مسلمان گناہ دا ارادہ بڑھائی کھلے نال فرشتہ لکھن نہیں دینا ہون اسے بندے مومن نے گناہ کر لیا ہے ولا ایک قلم چینائے لکھینائے نال فرشتہ دے ہون کیا کرینا ہے آدھے گناہ کیتی بیٹھا ہے ایدہ گناہ میں لکھینا نال فرشتہ دے یار نہ لکھ مسلمان انہیں فجر نو گناہ کیتا ہے ظہر دی نماز دا ویلا ہے اذان تھی سی بندہ مومن نبی دا غلام گناہ کرن تو بعد متا مسیحی آوے توبہ چا کرے اللہ معاف چا کرے سی نہ لکھ گناہ نہ لکھ اے فرشتہ رکھیں دارے بینے ادھے ظہر دی اذان تھی گئی ہے قبلہ علامہ شیر محمد صاحب نے اذان دے چھوڑی ہے اذان چی آواز صدے کرنا تھی آگئی ہے حی علی الصلاة حی علی الفلاح آؤ نماز دی طرف آؤ فلاح کامیابی دی طرف سیدے کانتی جو بھی نہیں رہی گی میں کو گناہ یاد نہیں آیا میں کو گناہ کی توبہ کرنا ذہن چوی نہیں بیٹھا آیا یہ فرشتہ وال قدم چینائے قلم چینائے انہیں گناہ لکھینے نالا لادے ہون کیا کرینے آدھا تیرا موقع ہے اذان تھی نماز تھی گئی ہے بندے نے گناہ بھی کیتا ہے توبہ بھی نس کی تھی نماز بھی نس پڑی ہون میں گناہ لکھینا نالا لادے مارا بالا نہ تھی مطلب اثر ویلے توبہ چا کرے مطلب اثر دے ویلے توبہ چا کرے حتیٰ کہ اثر نکل گئی ہے میں کوئی نماز یاد نہیں آئی مستی وچ مستا الٹا یاراں کو ڈسینا بداواں مغرب تھی گئی ہے گناہ یاد نہیں آیا عشاء پڑھی گئی ہے گندم دی روٹی کھا دی ڈکار ماں کے سو گیا ہن یہ مونڈیال فرشتہ دے وے بدبختہ ساری دیوار تیرے لئی لڑدا رہ گیا تے کو گناہ یاد نہیں آیا او بدبختہ ہن تیرے حق جی گناہ لکھیا ویسے میرا نبی فرمیندہ ہے بھرا بھرا دا دشمنوں نے لیکن میری امت یہ شان ہے انہ دے اے نوری فرشتی بھی خدمتگار زندہ یہ فرشتہ دے بدبختہ ساری دیوار تیرے واسطے لڑدا رہ گیا تے کو توبہ یاد نہیں ہے ہون جا چلا جا اندہ گناہ لکھ جا وے سجنا ذرا سوچتا صحیح تے تمہیں کو اتنا پرواہ کوئی نہیں رسول اللہ دی نسبت دی وجہ نالے فرشتی بھی سارا کتنا خیال رکھے نہیں اے بھی نال فرشتے کو گناہ لکھن نہیں دینے اے شان تیری میری وجہ نال نہیں کیسا مسلمان در اصل وجہ ہے کہ مسلمان کہیں دیا محمد مصطفیٰ دے غلام آسان جس وجہ نال اللہ سا کوئی شان دیتی ہے عظمت دیتی ہے میں آخری گال رسول اللہ دی شان اور عظمت دی بیان کر کے اس تو بعد گال مکینے جاگ دی بیٹھی ہو یا بس چکریے کچھ یوان اللہ کو سبحان اللہ
سبحان اللہ میں تاں پیا کہنا وا ایدے نال کتنیاں نیکیاں 90 نیکیاں جتنے یکے بیٹھے ہیں سبحان اللہ شان تے آخر تسا ہاتھ چاہ کے دعا منگنی یا اللہ سے جو کچھ بیان کیتا ہے میں تو تقریر کیتی ہے تسا جو سبحان اللہ نہ کہسو تو کیا کہسو تسا بھی کچھ تک کہسو یا اللہ سے نال سبحان اللہ کہ تیری تسبیح تھی سبحان اللہ او تسبیح رسول اللہ فرمایا کل قیامت اللہ سارے ذکر ایک پاسے سبحان اللہ دے وزن ایک پاسے اتنی بھاری دی وجہ کیا ہے کہ سبحان اللہ آکھنا چنگی گل سن کے ویکھ کے سبحان اللہ آکھنا میرے رب سونی دی سنت مبارک ہے نبی سن اللہ مکانہ تے گیا تے ویندا پیسی تے میرے آقا دے ودھا دا چہرہ حضور سونا جدو گھروں نکلنے لگے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساج دھج کے اونج بھی جڑا سونا ہوئے تے تھوڑی جی ہار سنگار کرے رسول اللہ دا اوج حسن سبحان اللہ جدے بارے جے پیر میر علی شاہ صاحب سبحان اللہ فرمیدہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کی کتھے جاڑیاں سونا سج دھج کے تے اللہ دے محبوب علیہ پاس حضور اپنے رب دے ول جا رہی ہے اللہ نے ہم محبوب دے اس عظیم سفر نو کیویں بیان کیتا نبی جو سونا لگ گئے تے اللہ فرمیندے سبحان اللذی سبحان اللذی اس وجہ نال آخری 2 منٹ دی گل رسول اللہ دی شان اور عظمت دی اس تو بعد دعا کر دیا حضور دا غلام نا حضرت رومان کیا نا ہے حضرت رومان نائے ایدہ اصلی نائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنال آ رہے ہیں جنگ تو صحابہ کرام والے آنے نے حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سونے دنال پیانا ہے میرے لجپال نبی نے اپنے رات ظفر جڑائی سرکار نے ہوا شاپر ہوا گتھی مبارک میرے آقا نے رومان نو پھڑائی فرمایا گنیا میرا سامان چاہ کیا سرکار نے اپنے غلام نو دتی نال صدیق اکبر پیانا ہے صدیق اکبر آدھے رومان یار میرا سامان بھی کھنچا سرکار صدیق نے سامان دیتی آنال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے بھی اپنا سامان دیتا یار یا میرے علا مونڈے تے چاگن او بھی چایا عثمان غنی کئی صحابہ نے علماء لکھ دینے 70 صحابہ کرام نے اپنا سامان دیتا تھوڑا تھوڑا حضرت رومان چاہیان ہے صدیق اکبری میں وے کیا دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رومانو وے کھوا سارا دا سامان چاہیان ہے دیکھو تو سارا تو سامان چاہیے آنے میرے نبی اگے اگے پیوین دن سرکار دے رخ مبارک میں پھری رومان 70 صحابہ دا سامان چاہیے آنا ہے میرے نبی نے جڑائی میں بیکھیا سارا دا سامان موڑ دیتی ہے رومان جوان جڑائی کڑیال جوان ہے ایمیں ٹورا آنا ہے کوئی لچک محسوس نہیں پیا تھینا میرے نبی دے زبان مبارک بچ حرکت مبارک ہے سرکار فرمین دے صدیق اے سادہ سفینہ ہے اے سادہ سفینہ دن کشتی نو سامان چان والی کشتی نو حضور فرمائے تو رومان نہیں اے سادہ سفینہ ہے اے ساری کشتی ہے سامان چان والی حضرت رومان آدھے او نا اسے دی اسے ویلے غیب تو سنا سنے گرومان اے رومانا حضور دے سفینہ غلام دائی فرمایا ایا نا اتھائی رہ گیا اس دی تو بعد میں سفینہ بن گیا فرمایا نبی نے سلو فرمایا اے سادہ سفینہ ہے مال چاونا لی کشتی ہے حضرت رومانا دے اللہ دی قسم چوالو اللہ دے نبی دا اے جملہ پکارنا اس جملے نے میں کو اتنی طاقت دیتی میں کلا فردے وید 70 اٹھان دا سامان وچا گھندہ اتنا اللہ میں کو طاقت دیتی ہے نبی دی بولی بھی جلہ نے اتنی برکت رکھائی ہے اس سفینہ آدھا عمر پاک دا دو رہی میں جنگ تی عمر دے رلے گیا سی کافلے تو نکھڑ گیا کافلہ دور چلا گیا ہے میں جنگل چی میں بھجدہ پیانا کافلے نال پیا ملنا راہ بھول گیا جدہ جنگل چ داخل تھی میں جنگل دا شیر میں ڈالے پاسے بھجایا ہے میں غراڑے پہ مار دے خوشی پہ کر دے آج خوراک گھر چلب گئی ہے جدہ میرے نیڑے تھی آئے حضرت سفینہ دے جدہ میں جنگل دے شینو اپنے قریب آندیا دیتی ہے آخر میں دے میا کہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ آئے جنگل دے شیرہ خیال کری
میں رسول اللہ دا غلام ہوں، میں رسول اللہ دا یا ابا الحارث، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل دے شہرا تو دھڑاڑیاں پہ مار دے، میں لاوارسا نمی، میں اللہ دے نبی دا غلام۔ حضرت علماء لکھ دینے حضرت سفینہ نے ایک کیوں نہیں آکھیا کہ میں انا عبداللہ اللہ دا بندہ ماں، ایک کیوں نہیں آکھیا وے شیرہ میں اللہ دا بندہ ماں، خیال کر علماء لکھ دینے جو سفینہ آکھیا میں اللہ دا بندہ ماں، شیر بھی آکھیا انا اسد اللہ میں اللہ دا شیرہ، مقابلہ برابر ہی، لیکن انہیں فرمایا انا مولا رسول اللہ، میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام۔ یہ جملہ شیر دا سنائی اُدیا دھراڑیاں مک گئی ہیں، اُدی مستی مک گئی ہیں، اُدی بدماشی مک گئی ہیں، یا تک کھامن لئی پیان آئی بھج بھج کی آیا، شرکت مت رکھ کے زبان حال لالا دے، اگر تو رسول اللہ دا غلام ہے اساں بھی رسول اللہ دے غلام دے غلام۔ حضرت سفینہ آدھے میرے قدمہ چ بوسے دیون لگ گیا، لیٹن لگ پیا، فرمایا میں انہوں حال لیتا میں رہ گیا کاف لیتو، فرمایا وہ جنگل دے شیری میں میرے اگے ٹریا، میں انہوں دے پچھا میں کو اس رات لایا ہے، جنہ سالی جدائی تھئی نا، جنگل دے شیر پچھلے پھیران تے پھر کے نا میرے والے پاسی میں بیک کے تے تھوڑی دے چیکن لگ گیا۔ حضرت سفینہ آدھے واللہ میں دے چیکن کو سمجھ گیا، میں کو ڈس دے، خیال کری رسول اللہ دے سامنے میری شکایت نہ لامی، میں سمجھ گیا کہ جنگل دا شیر میں اکوا دے سفینہ میں تے کو نہیں سمجھیا، بھول کے تیرے کو لا گیا، کھامر دا ارادہ بنایا میں، لیکن ہن سنجان لیا میں، خیال کری رسول اللہ دے سامنے میری شکایت نہ لامی۔ حضرت علامہ بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک بیان فرمیندے جدو سرکار مدینے تشریف گن گئے سن تے جنگل دے شیراں دا ایک وفد بنیا اور ایک سربراہ بن کے رسول اللہ دی خدمت وچ آیا سی، فرمایا یا رسول اللہ اساں مدینے پاک دے سارے علاقے دے بھیڑیاں اون ویلے جدو تسی نہیں سی آئے تھوڑے صحابہ دی بکری مرضی نال چک لیندے سے، ہن سونا مدینے وچ تساں آ گئے ہو، ہن مرضی چلسی تیری، ہن اساں بکری ایویں نہیں چکنی، میں سارے دی طرفوں نمائندہ بن کے آیا۔ صدیق اکبر آدھے مسجد نبی تو باہر کھڑائی، رسول اللہ نال گل کی تھی، آدھے سونا صحابہ تو پوچھ ہن جدے دل کرے نے مرضی نال دے سن تے کھاسو نہیں تے بھکھو مر ویسوں، تیرے غلاماں دی بکریاں دے نیڑے آ سکدے نہیں۔ میرے آقا فرمائے صدیق بھیڑیا اے آدھا ہے تھوڑا کی خیال ہے؟ حضور دے صحابہ کہ یا رسول اللہ جڑا تھوڑی سنجان رکھے نا ساڈا مال اس تے قربان ہے۔ میرے نبی فرمائے میں بھیڑیا جی آقا، فرمائے تو بات تیری مرضی ہے، جی میں کر سکتے ہیں، جڑا بکری چاہیں چاہ تیری اپنی مرضی ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ ہیں بھیڑیا پچھلا پیراں تے چیخ مار کے نکلیا۔ میرے آقا فرمائے صحابہ بھیڑیا دے یا رسول اللہ تسا بھی ہو تے اساں اپنی مرضی کریے، مرد مروے سو اپنی مرضی نہ کر سکتے۔ او ہے جنگل دا بھیڑیا، او ہے جانور، او حرام جانور رسول اللہ دے مدینے وچ آندیاں اتنا حیا کرے نے، اپنے آپ نو بکھو مار سکدا ہے لیکن اپنی مرضی نہیں کر سکدا۔ اج تو تے میں بھی گربان وچ جھاتی پاونی ہے، اسا رسول اللہ دا کتنا خیال رکھے نے، کتنی رسول اللہ دی گل منے ہیں۔ میرے نبی فرمائے بیڑیے چک لے جدہ مرضی کری، آدھے سونا واللہ کوئی نا اسا مرد مروے سوں اپنی مرضی نہ کر سکدے، جے دے سو تک کھاسوں نہیں تو کدی اپنی مرضی کر سکدے، اساں ہی کہیں دے غلام ہاں، ساری گل دا پٹا گل دی رسی کہیں دے ہاتھ چ تے نا پہ شترے مہار تا نا، اساں بھی تے کہیں دے غلام ہاں تے جہیں دی غلامی دا سب دم بھرنے ہاں، ساڈا حق بن دے کہ رسول اللہ دے طریقے تے اساں بھی چلیے۔ دعا ہے کہ بلا علامہ شیر محمد صاحب، محترم بھائی منصور صاحب، چاچا محمد اقبال صاحب، انہاں دی خلوص بھری محفل اللہ اپنی برگاہ وچ قبول اور منظور فرماوے۔